جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج چند باتیں اس حوالے سے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر یہاں ایک منزل ہے جس کی نشاندہی سینکڑوں روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس سے متعلق عرض کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اسی لیے کہ یہاں زندگی گزارنے کے بعد جب دوسری منزل میں ہم پہنچیں گے وہ قبر کی منزل ہے، اور اس کے بعد تیسری منزل جو ہے وہ آئے گی قیامت کا دن، حشر کا میدان۔ تو پہلی منزل یہ دنیا کی ہے، یہاں زندگی گزار کے جب ہم قبر کی طرف جائیں گے، اگر دنیا کے اندر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے تو قبر کے اندر وہ منزل ہماری آسان منزل بن جائے گی۔ اور اگر ہم لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزاری تو یہی منزل جو ہے جسے قبر کی منزل کہتے ہیں، یہ مشکل منزل بن جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت جنت اور دوزخ کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی منزل جو ہے اس سے روتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے مرنے کے بعد۔ جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تو اس میں انسان پتہ نہیں کتنے سال تک رہے گا۔ یہ قبر اگر اس کے لیے جنت بن گئی تو یہ کامیاب ہوگا، اور اگر یہی قبر اس کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تو پھر یہ ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس لیے اس قبر کی منزل سے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یعنی قبر کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے سوالات میں صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی وہ منزل ہمیشہ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دائیں طرف ایک جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں جس میں خوشبودار ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں جی، اور وہ راحت و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے سوالات کے جواب میں پریشان ہو جائے اور نہ دے سکے تو پھر یہی منزل اس کی مشکل بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پاک زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ دنیا میں بھی پریشانی نہ ہو، آخرت میں بھی پریشانی نہ ہو۔ کیوں؟ مرنے کے بعد جس جگہ تم جا رہے ہو یہ جگہ بڑی وحشت والی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے جاؤ گے تو یہ قبر جو ہے یہ تمہارے لیے وحشت نہیں بنے گی، بلکہ یہ تمہارے لیے ایک اچھا ساتھی ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت
حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر، فرمایا یہ قبر کے اندر تمہارے ساتھی بن جائیں گے، وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، بزاد کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبرستان تک اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں، دوست و احباب بھی جاتے ہیں، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، بیٹے، اولاد، والدین سب جاتے ہیں، لیکن جب اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر میں دفن کرنے کے بعد سارے واپس آ جاتے ہیں، اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کے والدین، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ قبر کے اندر منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے قبر کے اندر اس کا ایک حسین و جمیل نوجوان اسے ملنے کے لیے آتا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وفات پانے والا اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس وقت تو میرے ماں باپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی میرے قریب رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تم کون ہو جو آج قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آئے اور میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہو؟ تو وہ نوجوان جواب میں کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو دنیا کے اندر تم پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، دنیا کے اندر تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو آج قبر کے اندر میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، یہ اعمال جو دنیا میں اس نے کیے ہیں، یہ قبر کے اندر اس کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے محافظ بن جاتے ہیں، تو اسے قبر کی طرف جو ہے قبر کے عذاب کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر تم اچھے اعمال کرو تاکہ تمہاری قبر جو ہے یہ جنت کا ایک باغ بن جائے۔ اسی لیے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو آدمی دنیا سے چلا جائے۔ جب تک دنیا میں ہے تو ہم چونکہ وہ مناظر نہیں دیکھتے، ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی قبر کی، اس لیے ہمیں اس پر یقین نہیں آتا، لیکن ایک سچا مسلمان، ایمان والا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحیح فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ بدکنے لگا، قریب تھا کہ آپ گر جاتے، آپ نیچے اترے تو آپ کو پتہ چلا یہاں قبریں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں قبریں تھیں اور قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور پھر اس کی بھی نشاندہی فرمائی کہ قبروں والوں کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا، وہ پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب کرنے کے بعد قطرات کو صحیح صاف نہیں کرتے تھے جی، تو قطرات جو ہوتے ہیں وہ اگر صحیح زائل نہ کیے جائیں تو پھر ناپاکی رہتی ہے اور وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، بنیاد بنتی ہے ہر چیز کی، تو اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ جانور جو ہے یہ بدکنے لگا، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قبروں والوں کو جو عذاب ہوتا ہے یہ انسان اور جنات جو ہوتے ہیں وہ نہیں سن سکتے، باقی ہر چیز جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر انسان یہ سن لیتے عذاب قبر، جو جس طرح ان کی وحشتناک آوازیں ہوتی ہیں، دہشت والی آوازیں، خوفناک قسم کی عذاب قبر میں جب قبر کا عذاب ہو رہا ہو، تو اس وقت آپ نے فرمایا اگر انسان سن لے تو یہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا قبروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں جی، کوئی کہیں نہ کہیں سے جو ہے عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ سنوا بھی دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور ہمیں ایمان ہے مسلمانوں کو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عذاب قبر سے بچنے کی تدابیر کریں، اور وہ حضور نے بتا دی ہیں، نماز، اعمال صالحہ، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، اگر ہم ان کو اپنا ساتھی بنا لیں تو انشاءاللہ قبر کا عذاب جو ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی دولت نصیب فرمائے۔
जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।